بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 77، 78، 79 اور 80۔ یہ ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سیرۃ الجنان سے، والیوم 2 سے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 77 میں آیت نمبر 77 سورہ النساء میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے: اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ عطا کر دی؟ اے حبیب، تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یوں ہے کہ مشرکین مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیتے تھے۔ ہجرت سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ انہوں نے ہمیں بہت ستایا اور بہت ایذائیں دی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ابھی ہاتھ روک کر رکھو اور ابھی صرف نماز اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے شروع اسلام میں مکہ مکرمہ میں کہا گیا کہ ابھی جہاد سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر جب مدینہ منورہ میں ان پر جہاد فرض کیا گیا تو وہ اس وقت طبی خوف کا شکار ہو گئے جو انسانی فطرت ہے، اور حالت یہ تھی کہ ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہی خوف زیادہ تھا، اور کہنے لگے: اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ سوال حکمت دریافت کرنے کے لیے تھا، اعتراض کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے ان کے اس سوال پر تو فرمایا گیا کہ بلکہ تسلی بخش جواب عطا کیا کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ ان کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، فنا ہونے والا ہے، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت تیار کی گئی ہے اور وہی ان کے لیے بہتر ہے، لہذا جہاد میں خوشی سے شرکت کرو۔ اس طرح آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ اے حبیب، تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ تو دوستو، اس میں لوگوں سے فرمایا گیا کہ اے جہاد سے ڈرنے والوں، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو اور اس سے رہائی پانے کی صورت نہیں، اور جب موت نازیر ہو تو بستر پر مر جانے سے راہ خدا میں جان دینا بہتر ہے کہ یہ سعادت آخری کامیابی کی سبب ہے۔ یہاں سے منافقین کا بیان ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، جیسے مال میں فراوانی آ جائے، کاروبار اچھا ہو، پیداوار زیادہ ہو جائے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، جیسے قحط پڑ جائے یا کوئی اور مصیبت آ جائے، تو کہتے ہیں اے محمد یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، جب سے آپ آئے ہیں ایسی ہی سختیاں پیش آ رہی ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ رزق میں کمی بیشی، قحط یا خوشحالی، رنج یا راحت، فتح یا شکست، سب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یعنی ہر راحت و مصیبت اللہ تعالیٰ کے ارادے سے آتی ہے۔ ہاں، ہم اس کے اسباب مہیا کر لیتے ہیں، نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ نیکی راحت کا ذریعہ ہے اور گناہ مصیبت کا سبب ہے۔ 79 میں آیت نمبر 79 سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے،
اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور حبیب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے مخاطب، تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کریم کا فضل رحمت ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی وجہ سے ہے کہ تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ تو اس کا مستحق ہوا۔ یہاں بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف سے اور برائی کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے، جبکہ اوپر کی آیت میں سب کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے۔ خلاصہ یہ کہ بندہ جب مؤثر حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی کی طرف سے جانے، اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے سمجھے۔ تو دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب و عجم اور ساری مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا اور کل جہان آپ کا امتی کیا گیا۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر منصب اور عظیم مرتبہ قدر و منزلت کا بیان ہے۔ اولین و آخرین سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یوم قیامت تک سب انسان آپ کے امتی ہیں، اس لیے تمام نبیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آیت نمبر 80 سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اس آیت میں مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور اس پر آج کل کے گستاخ بد دینوں کی طرح اس زمانے کے بعض منافقوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسے عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کو رب ماننا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو جس نے ان کی اطاعت سے اعراض کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی لیے نہیں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر رسول انہیں جہنم سے بچائیں، بلکہ صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔